الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز سامعین، جب درود و سلام پڑھا جائے تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: کل بروز محشر جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت 3 بندوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. عرض کی سونیا، وہ کون سے بندے ہیں جنہیں کل بروز محشر جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اپنا سایہ عطا فرمائے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کے اندر جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا، کل بروز محشر وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. جو دنیا کے اندر میری سنت کو زندہ رکھے گا، کل بروز محشر وہ میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور فرمایا جو دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، کل بروز محشر وہ رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ درود و سلام جب پڑھا جائے نا تو بڑی محبت کے ساتھ پڑھا کریں. ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار انبیاء سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین عزیز شام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس رب تعالی نے آج پھر ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی. دعا ہے خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے.
میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جنہیں لوگ اپنے اصلی نام سے کم جانتے ہیں، لیکن عبادت کا معیار اتنا ہے، سجدے کی قبولیت اتنی ہے، رب کے ہاں ان کی عبادت کی مقبولیت اتنی ہے کہ نام سے لوگ کم جانتے ہیں، زین العابدین سے لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ نام سے لوگ کم جانتے ہیں، سجاد سے زیادہ جانتے ہیں۔ میری مراد ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کا جو اصلی نام ہے وہ علی ہے، علی بن حسین، لیکن آپ جو مشہور ہوئے ہیں وہ آپ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے ہیں، اور آپ کی کنیت ہے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے جو لقب ہیں ان میں سے ایک لقب آپ کو سجاد ہے، جس سے یاد کیا جاتا ہے، ایک سید الشہداء ہے جس سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، ایک زین العابدین ہے، یعنی ایک ہوتا ہے عبادت گزار بندہ، عبادت کرنے والا، اور زین العابدین سے مراد ہوتا ہے کہ جو عبادت گزار بندہ ہوتا ہے اس کی زینت کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ کربلا کا جو منظر پیش ہوا پچھلے جمعے اس کو ذکر کرنا تھا، لیکن چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں اور ان پچھلے ایام میں خاص طور پر جو جیو نیوز نے گستاخی کا معاملہ کیا، اور پچھلے جمعے اس وجہ سے تعظیم مصطفیٰ موضوع رکھا اور اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا، آپ سب نے بھی اپنا پیغام پہنچایا کہ ایک عاشق رسول گناہگار ہو سکتا ہے لیکن اپنے نبی کا غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہ جو آپ کی شان کو کم کرے وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے اس پیغام کو پہنچایا۔ تو یہ ایسی ہستی ہیں آج جن کا ذکر کرنا ہے کہ کربلا کا جب منظر میں نے پیش کر دیا تھا پچھلے سے پچھلے جمعہ المبارک میں مکمل، تو یہ وہ ذات مبارکہ ہیں کہ کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا اپنے بابا جان اور اپنا جتنے بابا جان کا خاندان تھا تمام کا تمام کربلا کے میدان میں جو شہید ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بیماری کی وجہ سے بیمار اتنے تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وجہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ تلوار لے کر آئیں، یہ نہ ہو آپ بھی آئیں اور آپ کو بھی شہید کر دیا جائے، اور پھر جو نسل مصطفیٰ ہے وہ کس سے چلے گی؟ تو جو نسل آگے چلی ہے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے۔ معتبر مؤرخین نے اس چیز کو نقل کیا ہے، جیسے البدایہ والنہایہ، سیر اعلام النبلاء اور دیگر مؤرخین نے، معتبر مؤرخین نے، کہ کربلا کے میدان میں موجود تھے، بیمار اتنے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ شرکت نہ کر سکے، اور اس میں بھی خاص اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت عملی تھی، ایک خاص حکمت کے تحت آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے امام علی مقام امام حسین کی جو آگے نسل ہے اس کو باقی رکھنا تھا، زندہ رکھنا تھا، اس لیے آپ زندہ رہے اور آگے آپ کی نسل، آپ کی 6 بیٹے 2 صاحبزادیاں ہوئیں اور آگے نسل چلتی گئی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لقب کا ذکر کیا سجاد۔ آپ کا لقب کیا ہے جی؟ سجاد۔ کیا ہے؟ سجاد۔ قربان جائیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سجدہ ہر بندہ کرتا ہے،
اللہ رب العزت کی عبادت ہر بندہ کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں کہ اگر ایسا سجدہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہو جائے کہ دنیا والے جب اس بندے کو دیکھیں وہ اتنا عبادت گزار ہو، دن رات اس کی عبادت میں گزر رہی ہو، دن رات اس کی ذکر الہی میں گزر رہی ہو، دن روزے میں گزر رہا ہو، رات جاگتے ہوئے عبادت میں گزر رہی ہو، دن نوافل ادا کرتے ہوئے گزر رہا ہو، رات نوافل ادا کرتے ہوئے گزر رہی ہو، دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے وہ بندہ گزار رہا ہو، تو پھر اس بندے کو دیکھ کر جس بندے کو جب یاد کیا جائے تو پتا چلے کہ یہ علی نہیں، یہ سجاد جا رہا ہے۔ اس کا سجدہ اتنا قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں کہ اسے لوگ نام سے کم جانتے ہوں اور سجاد سے یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا اس نام سے مشہور ہو جائے۔ اس لیے امام زین العابدین کو سجاد کہا جاتا ہے کہ آپ کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہو گیا تھا کہ کائنات کے اندر ہر بندہ سجدہ کرتا ہے، لیکن جو فضیلت اور اہمیت اور جو عبادت کا مقام اور مرتبہ امام زین العابدین کو ملا ہے، قربان جائیں آپ کا لقب بھی سجاد پڑ جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ دیکھیں میں ہوں، آپ ہیں، کوئی اور بندہ ہے دنیا کے اندر، ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت جو کرنے والا ہوتا ہے اسے عبادت گزار کہا جاتا ہے۔ زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار جو بندہ ہوتا ہے اس کی زینت، جو اس کی خوبصورتی ہے، جو اس کا مقام اور مرتبہ ملا ہے، فرمایا کہ ان کی عبادت اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ ان کا نام تو علی ہے لیکن عبادت اتنی کی ہے رب کی، دن رات اتنا اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی اتنی تلاوت کی ہے کہ ان کا لقب بھی زین العابدین پڑ گیا، یعنی عبادت گزاروں کی زینت قرار دیا گیا، یہ مقام اور مرتبہ آپ کو دیا گیا۔ کربلا کا جب منظر پیش ہوا اس کے بعد کوفہ، دمشق، مدینہ منورہ واپسی، تمام مراحل طے ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جب آپ واپس آتے ہیں تو ہر وقت اداسی کا عالم ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جب ذکر کیا جائے، شان بیان کی جائے تو ہم ہرگز ان کو بے بس ثابت نہیں کرتے ہیں، ان پر ظلم ہوا ہے لیکن وہ بے بس نہیں تھے، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا جو کوئی اور عبادت کرتا ہے اس کا ذکر اس کا جو انعام ہے وہ ایک حد تک ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو بندہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت صبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اسے بے حساب و کتاب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے وہ تمام منظر دیکھا، اس کے باوجود اتنا صبر کیا، اور جب مدینہ منورہ واپس آئے چہرے پر اداسی ہے، پریشانی ہے، تو اگر کوئی بندہ ذکر امام حسین کرتے ہوئے، سناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ حضرت امام حسین کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے، بلکہ وہ غم تازہ ہو جاتا ہے کہ جو کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں نے، ابن زیاد کے لشکر نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ امام زین العابدین نے وہ تمام منظر دیکھا ہوا تھا، مدینہ منورہ واپس آتے ہیں، ہر وقت پریشانی کا عالم ہے، ہر وقت چہرے پر اداسی ہے۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتے ہیں اے امام عالی مقام، اے میرے والد محترم کیا وجہ ہے؟ عرصہ دراز ہو چکا ہے، آپ کے چہرے پر میں مسکراہٹ نہیں دیکھ رہا ہوں، ہر وقت پریشانی کا عالم ہے، ہر وقت اداسی کا عالم ہے، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے کہ کربلا کے اندر، کربلا کا جب میدان لگا ہوا تھا اور یزیدی اور ابن زیاد کے لشکر نے جو میرے والد محترم اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہے، ان کو پیاسا رلایا گیا، ان پر
نیزوں کے وار کیے گئے، تڑپتا بلکتا ان کو شہید کیا گیا۔ کہا کہ اگر تو وہ منظر دیکھ لیتا تو تیرا حال اس سے بھی برا ہوتا۔ میں نے اس منظر کو دیکھا ہوا ہے، اس کے بعد میرے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ میں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم تو سن رہے ہیں نا، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یا آپ لوگ کتابوں سے مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ واقعہ ہوا۔ وہ ہستی جو امام زین العابدین جن سے ہم تک یہ واقعہ پہنچا، خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ وہ کہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جاتا تو تمہارا حال اس سے بھی برا ہوتا۔ میں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وجہ سے جب سے میں کربلا سے واپس آیا ہوں اس وقت سے میرے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک قصائی ہے، وہ بکری ذبح کرنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ درد جو تھا، وہ تکلیف تھی جو آپ کے اندر وہ تازہ ہو جاتی تھی۔ تو جب اس بکری کو ذبح کرنے لگا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح، کیا تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ کیا تو نے اس کی پیاس بجھائی ہے؟ یعنی وہ درد، وہ احساس جانوروں کے لیے بھی آپ کا اسی طرح تھا جو انسانوں کے لیے تھا۔ وہ کہنے لگا حضور اس سے پہلے میں نے سب کچھ کر دیا ہے، میں نے اس کو پانی بھی پلایا ہے، سارا کچھ کیا ہے، جتنا اس سے پینے ہوا ہے اس کو پلا دیا ہے۔ الغرض کے وہ تمام واقعہ پھر آپ نے کربلا کا بیان کیا، اور کربلا کا واقعہ بیان کرتے کرتے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی درد بھری داستان تھی جو آپ کربلا کے میدان کے اندر دیکھ کر آئے تھے۔ آپ کی اگر سادگی کا نظارہ کرنا ہو اور آپ کی اگر صحابت کا نظارہ کرنا ہو تو قربان جائیں، مدینہ کے اندر 100 کے قریب ایسے گھر تھے جس میں یہ شہزادہ حسین، دیکھیں کتنا بڑا عہدہ ہے، امام حسین کے صاحبزادے ہیں، لیکن قربان جائیں عمل کیا ہے، 100 کے قریب ایسے گھر تھے کہ آپ راتوں رات اپنے کندھے پر راشن لے کر ان کے گھروں پر چھوڑ آیا کرتے تھے۔ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی تھی، دوسرے بندے کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کس بندے نے آ کر ہماری خدمت کی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کسی کو کچھ دینا ہو تو پہلے سب سے کیا ہوتی ہے، ہماری پیورٹی کیا ہوتی ہے کہ ایک اچھا موبائل کیمرے والا اور اچھا رزلٹ والا وہ رکھا جائے، اور پھر پکچر بنائی جائے، اس کو جو کچھ دینا ہے 10 دینے ہیں 50 100، پہلے تصویر اتارتے ہیں سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، جی آج ہم نے فلاں فلاں کے گھر یہ فلاں فلاں کیا ہے۔ لیکن قربان جائیں انہوں نے کیسا پردہ رکھا ہوا تھا، 100 کے قریب گھر تھے، اور آپ سوچیں گے کہ آپ کو کیسے پتا کہ 100 کے قریب ایسے گھر، یہ پردہ تو نہ رہا، پھر یہ پردہ اس وقت کھلتا ہے جب امام علی مقام امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے، جب آپ کو تختہ پر لٹایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، تو غسل دینے والے مشاہدہ کرتے ہیں کہ امام زین العابدین کے کندھوں کے اوپر وہ جو بار بار راشن اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، وہ بار بار جو بوریاں آٹے کی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، ان کے نشان آپ کے کندھوں پر موجود تھے۔ لوگوں نے دیکھا یہ کس چیز کے نشان ہیں۔ تھوڑے دن گزرے، جو 100 کے قریب گھر تھے، کبھی دوسرے دن کبھی تیسرے دن گھر کی چوکھٹ کھلتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں آج کچھ نہیں پڑا ہوا ہے۔ تیسرے چوتھے دن دوسرے گھر والا اپنا دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے آج کچھ نہیں پڑا ہوا۔ یہ راز افشاں کیسے ہوا؟ دنیا کے اندر یہ راز کبھی نہیں کھلا، لیکن آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد جو 100 کے قریب گھر آپ ان کا راتوں رات اہتمام کر دیا کرتے تھے، جب وہ اٹھ کر دیکھتے کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں پر یہ بات واضح ہوگی اور لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ راتوں رات جو بندہ ہمیں راشن دیا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ امام زین العابدین کی ذات مبارکہ تھی۔ راتوں رات دے جایا کرتے تھے، صحابت کا یہ عالم تھا۔ ہمیں اس سبق سے، اس موضوع سے اور اس
واقعے سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی مسلمان کی کوئی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو ہرگز ایسا نہ کریں کہ اسے ضائع کر دیں۔ شیطان پہلے تو چیز ہے کہ وہ نیک عمل کرنے نہیں دیتا ہے، ایک انسان کو نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے، ایک انسان کو حج کی سعادت حاصل کرنے نہیں دیتا، ایک انسان کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے نہیں دیتا، ایک انسان کو برے اعمال کی طرف ہر وقت جو ہے راغب کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ یہ نیک عمل کر دیتا ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے اب اس کو کیسے ضائع کیا جائے، وہ کہتا ہے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ میں بڑا جو ہے نا 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق و چانس بھی پڑھتا ہوں، میں اوابین بھی پڑھتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ ساری چیزیں جو آپ اور رب کے درمیان راز ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ظاہر کر کے ریاکاری میں ڈال کے آپ کے اعمال ضائع کروا دیتا ہے۔ اس سبق سے ہمیں اس موضوع سے اور اس تمام واقعے سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر انسان کوئی نیکی کرے تو وہ اسے ایسی نیکیاں کچھ ہونی چاہیے جو رب اور اس بندے کے درمیان راز ہونا چاہیے۔ ہمیں آج اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنا کہ ہمارے اندر ایسی کون سی نیکی ہے جو فقط آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ ذرا میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ تمام احباب بھی، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، ایسی کون سی نیکی ہے جو فقط میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، کسی دوسرے بندے کو پتا نہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تحدیث نعمت کے طور پر کوئی چیز واضح کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد کے اندر کام ہو رہا ہے تو کسی نے کہا کہ جی میں 10,000 روپیہ اعلان کرتا ہوں مسجد کے لیے، تو یہ ہرگز ہم یہ نہیں کہیں گے یہ ریاکاری ہے، بلکہ اس کو تحدیث نعمت کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ جو اعمال کرتا ہے، دیگر اعمال جو رب اور اس بندے کے راز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو ظاہر طور پر کہہ رہا ہے کہ میں 10,000 دے رہا ہوں، 50,000 دے رہا ہوں، لاکھ دے رہا ہوں، تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ میں دے رہا ہوں، مجھے دیکھتے ہوئے کوئی اور بندہ بھی دے دے۔ یہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ریاکاری ہرگز ہم مراد نہیں لیں گے، لیکن آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کون سی ایسی نیکی ہے جو آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جانتا۔ لیکن اگر ایسی کوئی نیکی ہے تو آج سے کوشش کرنا شروع کر دیں کہ میں ایسی نیکی اپنی زندگی کے اندر کروں گا جو میری زندگی باقی ہے کہ وہ میرے اور رب کو پتا ہوگا، کسی اور کو پتا نہیں ہوگا۔ باقی آپ جو اعمال کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی جگہ ہیں۔ قربان جائیں آج ہمارا حال اور امام زین العابدین کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے۔ دیکھیے ایک لونڈی آپ کے پاس آتی ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کھانا لے کر آتی ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے وضو کا پانی لے کر آتی ہے۔ اور پرانے جو عرب کا دور ہے، پہلے آپ ہسٹری پڑھیں تو لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، انہیں خرید لیا کرتا تھا بندہ، اور خریدنے کے بعد اب اسے کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ اسے مارے جو کچھ مرضی کرے کوئی نہیں اسے پوچھ سکتا تھا کیونکہ وہ بندہ اس کا مالک ہو جایا کرتا تھا۔ تو آپ کی ایک لونڈی تھی، آپ کے پاس ایک دفعہ کھانا لے کر آتی ہے تو وہ کھانا اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ آپ کے اوپر جب گرتا ہے تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میری بڑی سرزنش ہوگی، مجھے سزا ملے گی۔ جیسے آج کل حال ہے ہمارا کہ ہمارے اندر کوئی بندہ کام کر رہا ہو، ہمارا کوئی ملازم ہو تو ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ ایک ذرا برابر اس سے غلطی ہوتی ہے تو ہم لاتیں اور سٹک کے ساتھ اور جو کچھ ہم سے ہوتا ہے ہم کرتے ہیں اسے نکال دیتے ہیں۔ اور بات دفعہ سوشل میڈیا پر کل میں نے دیکھا کہ بندہ سرے عام روڈ پر بندے کو، اپنے شاگرد کو کان پکڑا کر اتنا زیادہ مار رہا ہے اور اسے احساس تک نہیں آ رہا۔ یعنی ایک بندہ جو آپ کے انڈر کام کر رہا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان کو معاف کر دینا اور معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ امام زین العابدین ہمیں بتا رہے، لونڈی ہے اس نے یہ غلطی کی، اس کے باوجود آپ نے اس سے کچھ نہیں کیا۔ اور ایک روایت امام حسن کے بارے میں آتی ہے کہ آپ کی لونڈی سے بھی اس طرح کوئی غلطی ہوئی، کچھ چیز گر گئی، آپ کو غصہ آیا تو وہ لونڈی آگے سے قرآن کی آیت پڑھتی ہے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، تو فوراً امام حسن نے اپنا غصہ پی دیا۔ اسی طرح پھر اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، تو آپ نے کہا جا تجھے اللہ معاف کرے، واللہ، پھر اس نے اگلی آیت، یہ آیت کا اگلا حصہ پڑھا، فرمایا واللہ یحب المحسنین، تو فوراً آپ نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ یعنی اگر غلام سے کوئی ایسی
ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ان کا رویہ کیا تھا، آقا کا رویہ کیا تھا، تو اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس یہ آزاد ہے، غلام نہیں ہوتے، آزاد ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر ان سے ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے ہم اسے نکال کر پیر پھینک دیتے ہیں۔ وہ ہم سوچتے ہیں یہ مجبور ہے، کیا کر لے گا، لیکن دیکھا کریں آپ کا جو ملازم ہے اس سے غلطی ہو جائے، یا گھر کے اندر رہنے والے افراد ہیں، بعض دفعہ بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو شوہر جسے حق دیا گیا ہے کہ وہ بندہ شوہر جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے، آج ذرا سی اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ فوراً مرد کہتا ہے جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، آج کے بعد میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ اس طرح اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے وہ فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یا کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، فوراً نکل جاتی ہے، پھر بندہ ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے۔ آج ہمارے پاس جب فتوے آتے ہیں 50 فتوے آتے ہیں تو 45 طلاق کے ہوتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ تو یہ ذرا سوچا کریں، غلطی ہو جاتی ہے معاف کرنا سیکھیں۔ امام زین العابدین نے اس سے یہ بتایا ہے کہ غلطی اگر لونڈی سے ہو جائے تو پھر بھی معاف کرنا سیکھنا، یہ امام زین العابدین سے سیکھا جائے، اور اگر کسی آزاد سے بھی غلطی ہو جائے تو ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ امام زین العابدین کی زندگی کو پڑھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے درگزر کرنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ امام زین العابدین قلیل مقدار میں کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن روح اور جو نسل کی آپ کے اوپر خوبصورتی کی قربان جائیں۔ آپ کے دور کے اندر حشام بن عبد الملک خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، حج کرنے جاتا ہے، خلیفہ وقت کا بیٹا، ذرا دیکھیے گا معیار اور پھر جو آپ کو عزت اور شرف ملا ہے، اگرچہ آپ قلیل کھانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن روب اور دبدبہ کیا ہے۔ حشام بن عبد الملک وقت کا خلیفے کا بیٹا ہے، حج پر جاتا ہے، اور جب حرم میں پہنچتا ہے وہاں پر رش ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جو حج پر عمرے پر گئے ہیں دیکھتے ہیں حرم کے اندر رش ہوتا ہے، وہ جب وہاں پر جاتا ہے بڑی مشکل کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کا بڑی مشکل سے طواف کرنے کے بعد جب حجر اسود کو چومنے کی باری آتی ہے تو بڑی مشکل کے ساتھ چومنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ چیزیں سننے والی ہیں، محبت کے ساتھ یہاں بیٹھیے، دل کو حاضر رکھیے، دل کا وقت کا وہاں کا بادشاہ ہے اور تمام لوگ اس سے ڈر رہے ہیں، لیکن پھر بھی حرم کے اندر اس کی عزت کیا ہے، وقار کیا ہے، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ پیسے سے بندہ عزت نہیں خرید سکتا ہے، پیسے سے بندہ وقار نہیں خرید سکتا ہے، پیسے سے بندہ کسی کو ڈرا تو سکتا ہے لیکن ہرگز دوسرے کے دل میں عزت نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اسی وقت یہ جا کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے طواف کر کے، اور پھر حجر اسود کو چومنا اس کو نصیب نہیں ہوتا، دور جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جو حرم کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، حج کرنے آئے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین کا وہاں پر گزر ہوتا ہے، وہ وہاں پر تشریف لاتے ہیں امام زین العابدین حج کرنے کے لیے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا امام زین العابدین تشریف لا رہے ہیں تو جن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، فوراً راستہ خالی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں راستے سے ہٹ جائیے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے لیے راستے کو صاف کر دیا جاتا ہے، بڑے آرام کے ساتھ آپ طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومنے کی باری آتی ہے، اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں، جتنے بھی لوگ وہاں پر حجر اسود کو چوم رہے ہوتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے ذرا ہٹ جائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں، بڑے ہی آرام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد حج کے تمام مراحل ادا کرنے کے بعد جب باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک شخص جو وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور حشام بن عبد الملک اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ امام زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے ہیں، وہ بندہ ان سے آ کر پوچھتا ہے، حشام بن عبد الملک سے پوچھتا ہے کہ یہ کون شخص ہیں جن کے لیے راستے کو صاف کر دیا گیا، بڑے آرام کے ساتھ انہوں نے حج کی ادائیگی کی ہے، بڑے آرام کے ساتھ طواف کیا ہے، بڑے آرام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، یہ کون ہستی ہیں؟ تو
تو حشام بن عبد الملک وہ جانتا بھی تھا کہ یہ امام حسین کے صاحبزادے ہیں، لیکن چونکہ دل کے اندر بغض اور اناد تھی، اس کے باوجود کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہیں۔ اللہ اکبر! قریب فرزدق شاعر کھڑا تھا، اسے پتا تھا کہ عبد الملک کو اس بات کا علم ہے کہ یہ امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ کہنے لگا وہ شاعر ہوا کرتے تھے، پہلے دور کے لوگ بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، فرزدق شاعر گزرا ہے، اور بالبدی اس کے ذہن میں امام زین العابدین کی شان میں قصیدہ لکھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے عبد الملک، تو یہ کہتا ہے کہ تو زین العابدین کو نہیں جانتا، بلکہ زین العابدین کی شان یہ ہے کہ انہیں زمین بھی جانتا ہے، انہیں آسمان بھی جانتا ہے، انہیں زمین والے بھی جانتے ہیں، انہیں آسمان والے بھی جانتے ہیں، اور یہ وہ ذات مقدسہ ہیں جن سے بندہ اگر بغض کرتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے، اور اگر بندہ ان سے محبت کرتا ہے تو رب اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ فرزدق کہنے لگا کہ تم یہ کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ تو وہ ذات کریم ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اللہ نے ان سے دور کر دیا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو اس نے شاعری کی ہے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ قربان جائیں، ابن زیاد یہ وہ شخص کہ جو کوفہ کا گورنر تھا، جس پر یزید کے حکم پر جس نے تمام ظلم کیا تھا، اور امام زین العابدین کا یہ معاملہ تھا کہ اس تمام کے بعد آپ ایک کونے کے اندر ایک عبادت کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ الگ الگ رہ کر ایک خیمے کے اندر مدینہ منورہ کے قریب ایک خیمہ تھا، وہاں پر عبادت کرتے۔ مختار سقفی ایک شخص گزرا ہے جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ امام زین العابدین کے جو والد محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے رفقا کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں ہر ایک سے میں بدلہ لوں گا۔ اس نے بدلہ لینا شروع کیا، ہر ایک کو جہنم حاصل کیا۔ ابن زیاد کی جب باری آتی ہے، اس کے پیچھے فوجیں مختار سقفی کی جاتی ہیں، بھاگتے بھاگتے گھوڑے پر سوار یہ بھاگتا بھاگتا جاتا ہے، کوئی جگہ اسے نہیں ملتی ہے، ایک خیمہ دیکھتا ہے، خیمے کے اندر چلا دیتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس خیمے کے اندر امام زین العابدین قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے، پیاس سے برا حال ہے۔ اللہ اکبر! ذرا دیکھیے کربلا والوں نے کیا، کربلا والوں کے ساتھ ان یزیدیوں نے کیا حشر کیا، اور پھر کربلا والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ذرا توجہ رکھیے گا، اور ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ امام زین العابدین نے جب دیکھا کہ یہ ابن زیاد ہے اور اس نے کربلا کے میدان میں میرے والد اور تمام خاندان کو شہید کیا بڑی بے دردی کے ساتھ، پہچان گئے، لیکن وہ کیا کہنے لگا کہ مجھے جب دیکھا اس نے امام زین العابدین نے، اس نے بھی پہچان لیا، کہنے لگا میری تو خیر نہیں ہے، لیکن کیا اس نے کہا شاید پہچانا نہیں، کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ امام زین العابدین نے فوراً پاس پانی پڑا تھا، پانی پلایا، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب اچھی طرح پانی پی لیا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین کا وہ ذرا جملہ سنیے اور اسے اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ کہا کہ میں نے ضرور تجھے پہچان لیا ہے، تو وہی ہے جس نے میرے والد اور تمام خاندان کو کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے۔ تو کہنے لگا پھر یہ صحابت کیسی ہے، میں نے تو وہاں پر پانی روک دیا تھا، یہاں پر آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین کہنے لگے کہ جب کسی کے پاس کوئی مہمان جاتا ہے، ہم کربلا میں تمہارے پاس مہمان پر کر گئے تھے، وہ تمہارا طریقہ کار تھا، وہ تمہاری مہمان نوازی تھی۔ یہ نوازہ رسول کا کردار ہے کہ جو اگر دشمن بھی پاس آ جائے اسے بھی پیاسا نہیں لٹایا جاتا، اسے بھی سیر ہو کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ اسے بھی سیر ہو کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ شان اور مقام اور مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ کا جو شہادت کا ہے، شہادت کا دن بعد روایت کے اندر 18 محرم الحرام اور 22 روایت کے اندر 25 محرم الحرام ہے، تو کوشش کریں کہ آج 24 ہے، کل 25 ہے، جو جن روایت کے تحت 25 کے تحت آتا ہے تو ان کے لیے ضرور احسان ثواب کا اہتمام کریں۔ خالق لم یزل ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔